قبر کے سوال اور جواب کا چارٹ. یہ یاد رکھیے کہ قبر میں جو سوال ہوں گے سب سے ایک طرح کے نہیں ہوں گے، تھوڑے تھوڑے سیغے مختلف بھی ہیں. وہ جتنی بھی احادیث ہیں ان میں سے وہ اکٹھے کر کے یہاں لکھ دیے گئے ہیں، آپ دیکھیے ان کو پڑھتے ہیں. اللہ کے بارے میں سوال، من ربک کا جواب ہوگا ربی اللہ. غیر مومن کا جواب ہوگا ہا ہا لا ادری. مومن کیا کہے گا؟ میرا رب اللہ ہے. اور غیر مومن کیا کہے گا؟ ہائے افسوس، ہائے افسوس، مجھے نہیں پتا. پھر ایک سوال ہوگا ما کنت تعبد، تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ جواب ہوگا کنت اعبد اللہ، میں اللہ کی عبادت کرتا تھا. اور غیر مومن کیا کہے گا؟ لا ادری، افسوس مجھے نہیں پتا، میں نہیں جانتا. پھر ایک سوال ہوگا حل رأیت اللہ، کیا تو نے اللہ کو دیکھا؟ تو مومن کہے گا ما ينبغي لأحد ان يرى اللہ، کوئی اس لائق نہیں کہ دنیا میں اللہ کو دیکھ سکے. یہ ہم میں سے سب کو پتا ہونا چاہیے. فرشتوں کا مومن کو جواب علی الیقین کنت وعلیہ مت وعلیہ تبعث انشاء اللہ، تو یقین ایمان پر تھا، اسی پر تیری وفات ہوئی اور اسی پر انشاءاللہ تو اٹھایا جائے گا. فرشتوں کا غیر مومن کو جواب ہوگا لا دریت ولا تلیت، نہ تو نے علم حاصل کیا نہ تو نے قرآن کی تلاوت کی. پھر دین کے بارے میں سوال، ما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے؟ مومن کہے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے. غیر مومن کہے گا ہاں ہاں لا ادری، ہائے افسوس میں نہیں جانتا، مجھے نہیں پتا. دوسرا سوال ہوگا فیما کنتا، تو کس چیز پر تھا؟ مومن کہے گا فی الاسلام، اسلام پر تھا. کافر کہے گا لا ادری، مجھے نہیں پتا. آج آپ دیکھیں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو مسلمان ہوتے ہوئے بھی ان کو اسلام کا کچھ بھی پتہ نہیں، دنیا میں بھی حیرت میں سرگرداں ہیں اور موت کے بعد بھی یہی حالت ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال ہوگا من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ جواب ہوگا مومن کا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سوال ہوگا ما ھذا الرجل، یہ شخص کون ہے؟ جواب ہوگا محمد الرسول اللہ جاءنا بالبینات من عند اللہ فصدقناہ، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو ہمارے پاس اللہ کے ہاں سے واضح دلائل لے کر آئے، پس ہم نے ان کی تصدیق کی. غیر مومن کہے گا سمعت الناس یقولون قولا فقلتہ، میں نے لوگوں کو کوئی بات کہتے ہوئے سنا تو میں نے ویسے ہی کہہ دیا. دیکھیے اس بات میں فرق ہے نا کہ انسان جان کر علم حاصل کر کے یقین کے ساتھ ایک بات کہے اور ایک سنی سنائی بات دہرا دے. تو کتنا ضروری ہے کہ انسان علم حاصل کرے اور یقینی علم حاصل کرے اور یقین کے ساتھ ان الفاظ کو دہرائے. جی پڑھیے، ایک سوال اور ترجمہ پڑھے، دوسرا جواب اور ترجمہ پڑھے. عربی بھی پڑھنی ہے یہاں. ما ھذا الرجل الذی کان فیکم، یہ شخص کون ہے جو تم میں تھا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاءنا بالبینات من عند اللہ عز وجل فصدقناہ، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو ہمارے پاس اللہ عز و جل کی طرف سے واضح دلائل لے کر آئے، پس ہم نے ان کی تصدیق کی. سمعت الناس یقولون قولا فقلت ما قالوا، میں نے لوگوں کو کوئی بات کہتے ہوئے سنا تو میں نے ویسے ہی کہہ دیا جیسے وہ کہہ رہے تھے. یعنی ماں باپ سے رواجی سنا سنا ہے بس دین. جی نیکسٹ. ما كنت تقول في هذا الرجل، تم اس شخص کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ هو عبد اللہ ورسولہ، وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. كنت اقول ما يقول الناس، میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے. اب دیکھ لیں کتنے ورژن ڈفرینٹ ہیں، سوال مختلف طریقے سے بھی ہوں گے. جی ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ اشہد ان عبد اللہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک وہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں. لا ادری کنت اقول ما یقول الناس، میں نہیں جانتا، میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے. ما تقول فی ھذا الرجل، تم اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں.
لا ادری سمعت الناس یقولون شیئا، میں نہیں جانتا، میں نے لوگوں کو کچھ کہتے سنا تھا. اوپر سے نیچے تک اگر آپ دیکھیں نا، اوپر سے لاسٹ لائن، یہ لاسٹ ڈبہ جو ہر جگہ کیا ہے، سنی سنائی بات ہے. سمیت الناس، سمیت الناس، یقول الناس، یقول الناس، سمیت الناس یقولون. ما ھذا رجل الذی بعث فیکم، یہ شخص کون ہے جو تم میں بھیجا گیا. ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہا 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 لا ادری، ہائے افسوس مجھے نہیں پتا. ما علمک بہذا الرجل، تیرا اس شخص کے بارے میں کیا علم ہے. ہوا محمد رسول اللہ جاءنا بالبینات والہدی فعجبنا واتبعنا ہوا محمد ثلاثا، یہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو ہمارے پاس واضح دلائل اور ہدایت لے کر آئے، پس ہم نے قبول کیا اور ہم نے پیروی کی. وہ محمد ہیں، وہ 3 بار یہی کہے گا. لا ادری سمعت الناس یقولون شیئا فقلتہ، میں نہیں جانتا، میں نے لوگوں کو کچھ کہتے ہوئے سنا تو میں نے بھی کہہ دیا. میم ایک کوشچن، یہ سارے جو جواب ہیں یہ غیر مومن کے ہیں، تو کافر کے جواب اور غیر مومن کے جواب ایک جیسے تو نہیں ہوں گے؟ غیر مومن میں سارے ہی آ جاتے ہیں جو ان کا ایمان نہ ہو یا پھر روایتی ایمان ہو، سنا سنایا ہو، یقین نہ ہو ان کا. اور یا وہ کافر ہو، کافر ہو، منافق ہو، مشرک ہو، ایسا رواجی مسلمان ہو جس کو کچھ بھی پتہ نہ ہو. کافر بھی یہی کہے گا کہ میں سنا تھا لوگوں سے. کافر تو نہیں کہے گا، وہ کہے گا، یہ دیکھیے نا آخری والا، ہاں ہاں لا ادری، دیکھ رہے لاسٹ والا، جی وہ کہے گا مجھے نہیں پتا. یعنی یہ جواب ان کا ہے جو سمیت الناس والا، کہ جو کہتے تھے لیکن سنی سنائی بات کرتے تھے. جی. اور کافر وہ کہے گا جو پتہ ہی نہیں مجھے، آئی ڈونٹ نو. اور جو لوگ اپنے مردوں کو قبروں میں نہیں دفناتے تو ان کے بارے میں قبر کا عذاب. جہاں بھی وہ ہوتے ہیں وہی ان کی قبر ہوتی ہے. جی پڑھیے. أرأيتك هذا الرجل الذي كان فيكم ما تقول فيه وماذا تشهد عليه، بتاؤ تم اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو جو تم میں تھا اور تم اس پر کیا گواہی دیتے ہو. دعونی حتی اصلی، چھوڑو مجھے کہ میں نماز پڑھ لوں. یہ سن کر فرشتے کہتے ہیں انکا ستفعل، یقیناً تم ضرور ایسا کرو گے. اخبرنا عما نسألک عنہ، پہلے ہمیں وہ بتاؤ جس کے بارے میں ہم تم سے پوچھ رہے ہیں. پھر وہ کہتا ہے محمد اشہد انہ رسول اللہ وانہ جاء بالحق من عند اللہ، یہ محمد ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور یہ کہ وہ اللہ کے پاس سے حق لائے ہیں. ای رجل ولا یہتدی لاسمہ، کون سا شخص اس کو ان کے نام کی طرف رہنمائی نہیں ملتی. تو فرشتے کہتے ہیں محمد، وہ کہتا ہے لا ادری سمعت الناس قالوا قولا فقلت كما قال الناس، میں نہیں جانتا کہ میں نے لوگوں کو ایک بات کہتے سنا تو میں نے بھی ویسی ہی بات کہہ دی. فرشتوں کا مومن کو جواب، صدقتا، تو نے سچ کہا. فرشتوں کا غیر مومن کو جواب، لا دریتا ولا تلیتا ولا اہتدیتا، نہ تو نے علم حاصل کیا، نہ تو نے تلاوت کی اور نہ تو نے ہدایت پائی. قد كنا نعلم انك تقول هذا، یقیناً ہم جانتے تھے کہ تم یہی کہو گے. قد كنا نعلم ان تقول ذلك، یقیناً ہم جانتے تھے کہ تم ایسا ہی کہو گے. علی ذالک حجیتا علی ذالک مت وعلی ذالک تبعث انشاءاللہ، تو اسی پر زندہ رہا اور اسی پر فوت ہوا اور انشاءاللہ تو اسی پر اٹھایا جائے گا. علی ذالک حجیتا وعلی ذالک مت وعلی ذالک تبعث انشاءاللہ، تو اسی پر زندہ رہا اور اسی پر مرا اور انشاءاللہ تو اسی پر اٹھایا جائے گا. علی الیقین کنت وعلیہ مت وعلیہ تبعث انشاءاللہ، تو یقین پر تھا اور اسی پر تو فوت ہوا اور اسی پر تو انشاءاللہ اٹھایا جائے گا. علی الشکی کنت وعلیہ مت وعلیہ تبعث انشاءاللہ تعالی، تو شک پر ہی تھا اور اسی حال میں مر گیا اور انشاءاللہ تعالی تو اسی پر اٹھایا جائے گا. دیکھیں یہ شک کی بات ہے نا، اگر یقین ہو تو انسان تیاری نہ کرے. جس چیز کا یقین ہو جاتا ہے کہ یہ ہوئے گا تو پھر انسان کا طرز عمل بدل جاتا ہے. یقین انسان کے عمل کو تبدیل کرتا ہے.
تو اگر ہمیں ہمارا عمل تبدیل نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ان سوالوں اور اس کے حساب کتاب کا پورا یقین نہیں. نم صالحا قد علمنا ان كنت لموقنا به، تو مزے سے سو جا، بے شک ہم نے جان لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین و ایمان رکھتا تھا. نم کا مائی ینام المنحوش، سو جا جیسے منحوس سوتا ہے. منحوش وہ آدمی ہے جسے کیڑے مکوڑے اور سانپ ڈستے اور نوچتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا غیر مومن کو جواب، کتب فافرشوه من النار والبسوه من النار فافتحوا له بابا الى النار. اس نے جھوٹ بولا، پس اس کے لیے آگ کا بستر بچھا دو اور اسے آگ کا لباس پہنا دو اور اس کے لیے آگ کی طرف ایک دروازہ کھول دو. آخری سوال، وما یدریک، تمہیں کیسے پتہ چلا؟ مومن کا جواب، قرأت کتاب اللہ فآمنت بہ وصدقت، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی پس میں اس پر ایمان لایا اور میں نے اس کی تصدیق کی. مومن کو اللہ کا جواب، صدق عبدی فافرشوہ من الجنہ وافتحوا لہ بابا الی الجنہ والبسوہ من الجنہ، میرے بندے نے سچ کہا بس اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو اور اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو اور اسے جنت کا لباس پہنا دو. سوالوں کے جواب پر انجام. مومن کا انجام، انظر الى مقعدك من النار قد ابدلك الله به مقعدا من الجنة فيراهما جميعا. صحیح البخاری. تو جہنم کی طرف اپنا ٹھکانہ دیکھ لے، تحقیق اللہ نے اس کے بدلے میں تجھے جنت میں ٹھکانہ دیا ہے اور تو وہ دونوں ٹھکانے بیک وقت دیکھتا ہے. غیر مومن کا انجام، وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى تَخْتَلِفَ فِيهِ أَدْلَاعُهُ ثُمَّ يُضَيَّقُ لَهُ أَعْمَى أَبْكَمُ مَعَهُ مِرْزَبَّةٌ مِّنْ حَدِيدٍ لَوْ ضُرِبَ بِهَا جَبَلٌ لَصَارَ تُرَابًا فَيَضْرِبُهُ بِهَا ضَرْبَتَيْنِ يَسْمَعُهَا مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ فَيَصِيرُ تُرَابًا. اور اس کی قبر اس قدر تنگ کر دی جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں، پھر اس کے لیے ایک اندھا بہرا فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے. اس کے پاس لوہے کا ایک ایسا گرز ہوتا ہے کہ اگر اسے پہاڑ پر مارا جائے تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، اور اس گرز سے اس کو ایسی ضرب لگاتا ہے کہ اس کی مار کی آواز جنوں انس کے علاوہ مشرق اور مغرب کے درمیان کی ہر چیز سنتی ہے اور وہ مٹی ہو جاتا ہے. یفسح له فی قبرہ 70 ذراعا ویملأ الیہ خضیرا الی یوم یبعثون. اس کے لیے اس کی قبر 70 ہاتھ کشادہ کر دی جاتی ہے اور اس پر سبزے سے بھر دی جاتی ہے اس دن تک جب وہ اٹھائے جائیں گے. یضرب بمطرقۃ من حدید ضربۃ بین اذنیہ فیصیح صیحۃ یسمعها من یلیہ الا الثاقلین. اس کے دونوں کانوں کے درمیان لوہے کے ہتھوڑے سے ایک ضرب لگائی جاتی ہے کہ وہ زور سے چیختا ہے. اس کی چیخو پکار جنوں انس کے علاوہ اس کے آس پاس کی تمام چیزیں سنتی ہیں. ایک ایک دعا پڑھتے جائیں اور اس کا ترجمہ کرتے جائیں. حالت اسلام میں مرنے کی دعا. فاتح السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا مددگار ہے. مجھے مسلم ہونے کی حالت میں فوت کر اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے. ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. اے ہمارے رب، ہم پر صبر انڈیل دیجیے اور اس حال میں ہمیں موت دیجیے کہ ہم مسلمان ہوں. نیک لوگوں کے ساتھ فوت ہونے کی دعا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. اے ہمارے رب، بس ہمارے لیے ہمارے گناہ بخش دے اور ہم سے ہماری برائیاں دور فرما اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ فوت کر. نیک لوگوں کے ساتھ ملنے کی دعا. ربی حبلی حکما والحقنی بالصالحین. اے میرے رب، مجھے حکمت عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے. اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اے اللہ، ہمیں حالت اسلام میں فوت کر اور ہمیں حالت اسلام میں زندہ رکھ اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ ملا
کہ نہ رسوا ہو اور نہ ہی کسی فتنے کا شکار ہو۔ اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا کر اور میری موت اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں مقدر کر دے۔ بہتر وقت میں موت کی دعا۔ اللہم بعلمک الغیب وقدرتک علی الخلق احینی ما علمت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا علمت وفات خیرا لی۔ اے اللہ تو اپنے علم غیب سے اور اپنی اس قدرت کے ذریعے سے جو تجھ کو مخلوق پر ہے مجھے زندہ رکھ، جب تک کہ تیرے علم کے مطابق زندہ رہنا میرے لیے بہتر ہے، اور مجھے موت دے دے جب تیرے علم کے مطابق موت میرے لیے بہتر ہے۔ موت کے وقت راحت کی دعا۔ اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری واصلح لی دنیای التی فیہا معاشی واصلح لی آخرتی التی فیہا معادی وجعل الحیات زیادۃ لی فی کل خیر وجعل الموت راحۃ لی من کل شر۔ اے اللہ میرے لیے میرے دین کو درست فرما جو میرے معاملات کا محافظ ہے، اور میری دنیا کو درست فرما جس میں میرا رزق ہے، اور میری آخرت کو درست فرما جس میں میرا لوٹنا ہے، اور زندگی کو ہر بھلائی میں میرے لیے ذاتی کا باعث بنا دے، اور موت کو ہر شر سے میرے لیے راحت بنا دے۔ بری موت سے پناہ مانگنا۔ اللہم انی اعوذ بک من الہدم واعوذ بک من التردی واعوذ بک من الغرق والحرق والحرم واعوذ بک ان یتخبطنی الشیطان عند الموت واعوذ بک ان اموت فی سبیلک مدبرا واعوذ بک ان اموت لدیغا۔ اے اللہ بے شک میں تیری پناہ لیتا ہوں مکان کے نیچے دب کر مرنے سے، اور میں تیری پناہ لیتا ہوں اوپر سے نیچے گر کر ہلاک ہونے سے، اور میں تیری پناہ لیتا ہوں ڈوب کر مرنے سے اور جلنے سے اور از حد برا ہو جانے سے، اور میں تیری پناہ لیتا ہوں اس سے کہ شیطان مجھے موت کے وقت بدحواس کر دے، اور اس بات سے تیری پناہ لیتا ہوں کہ میں تیرے راستے میں پیٹ پھیر کر مروں، اور اس بات سے تیری پناہ لیتا ہوں کہ زہریلے جانور کے ڈسنے سے مر جاؤں۔ آزمائش میں پڑے بغیر موت کی دعا۔ اللہم انی اسألک عملا بالحسنات و ترکا للمنکرات و اذا اردت فی قوم فتنة و انا فیہم فاقبضنی الیک غیر مفتون۔ اے اللہ بے شک میں تجھ سے نیکیاں کرنے اور برائیوں کو ترک کر دینے کا سوال کرتا ہوں، اور جب تو لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرنے کا ارادہ کرے اور میں ان میں موجود ہوں تو مجھے فتنے سے بچا کر اور اپنے پاس بلا لینا۔ عذاب قبر سے پناہ مانگنا۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال۔ اے اللہ بے شک میں قبر کے عذاب سے، آگ کے عذاب سے، زندگی اور موت کے فتنے سے اور مسیح دجال کے فتنے سے تیری پناہ لیتا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من الکسل والحرم والجبن والبخل وفتنة الدجال وعذاب القبر۔ اے اللہ بے شک میں کاہلی، شدید بڑھاپے اور بزدلی اور بخل اور دجال کے فتنے اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ لیتا ہوں۔ اللہم رب جبرائیل و میکائیل رب اسرافیل اعوذ بک من حر النار و من عذاب القبر۔ اے اللہ جبرائیل اور میکائیل کے رب اور اسرافیل کے رب، میں آگ کی تپش اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ لیتا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من الکسل والحرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار۔ اے اللہ یقیناً میں سستی سے، بہت زیادہ بڑھاپے سے، گناہ سے، قرض سے، قبر کی آزمائش سے، قبر کے عذاب سے، آگ کی آزمائش سے اور آگ کے عذاب سے تیری پناہ لیتا ہوں۔ تشہد میں عذاب قبر سے پناہ مانگنا۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال۔ اے اللہ یقیناً میں جہنم کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے اور زندگی اور موت کے فتنے سے اور مسیح الدجال کے فتنے کے شر سے تیری پناہ لیتا ہوں۔ نماز کے بعد عذاب قبر سے پناہ مانگنا۔ اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر۔ اے اللہ بے شک میں کفر،
فقر اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ لیتا ہوں۔ طلوع فجر کے وقت بلند آواز سے عذاب قبر اور فتنہ قبر سے پناہ مانگنا۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن فتنۃ القبر، اے اللہ بے شک میں قبر کے عذاب سے اور قبر کی آزمائش سے تیری پناہ لیتا ہوں۔ صبح شام عذاب قبر سے پناہ مانگنا۔ امسینا و امس الملک للہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم اسألک خیر هذه اللیلۃ واعوذ بک من شر هذه اللیلۃ وشر ما بعدها۔ اللہم انی اعوذ بک من الکسل وسوء الکبر۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب فی النار وعذاب فی القبر۔ ہم نے اور تمام عالم نے اللہ کے لیے شام کی، اور ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اے اللہ میں تجھ سے اس رات کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں اور اس رات کے شر سے اور اس کے بعد کے شر سے تیری پناہ لیتا ہوں۔ اے اللہ بے شک میں سستی اور بڑھاپے کی برائی سے تیری پناہ لیتا ہوں۔ اے اللہ بے شک میں آگ میں عذاب اور قبر میں عذاب سے تیری پناہ لیتا ہوں۔ میت کے لیے عذاب قبر سے پناہ مانگنا۔ اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعيذه من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اے اللہ اس کو بخش دے اور اس پر رحم فرما اور اسے عافیت عطا فرما اور اس سے درگزر فرما اور اس کی بہترین مہمانی فرما اور اس کی قبر کو کشادہ فرما اور اسے پانی، اولوں اور برف سے دھو دے اور اسے خطاؤں سے اس طرح صاف کر دے جیسے تو سفید کپڑے کو میل کچیل سے صاف کرتا ہے، اور اسے اس کے گھر کے بدلے بہتر گھر عطا فرما اور اس کے گھر والوں سے بہتر گھر والے عطا فرما اور اس کے زوج سے بہتر زوج عطا فرما اور اسے جنت میں داخل فرما اور اسے قبر کے عذاب سے اور آگ کے عذاب سے بچا لے۔ میت کے لیے فتنہ قبر سے بچنے کی دعا۔ اللہم انا فلان ابن فلان فی ذمتک فقہ فتنۃ القبر، اے اللہ بلا شبہ فلاں بن فلاں تیری امان و پناہ میں ہے تو اسے قبر کے فتنے سے بچا لے۔ اللہم اعوذ من عذاب القبر، اے اللہ اس کو قبر کے عذاب سے بچا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ اللهم لا تخزنا يوم القيامة، اللهم لا تخزنا يوم القيامة، اللهم لا تخزنا يوم القيامة، اللهم إنا نعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة۔ آخر میں یہ ایک نشید ہے، وہ ابھی آپ کو سناتے ہیں، اس کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ امام احمد بن حنبل کو جب یہ سنایا گیا تو بہت زیادہ روئے تھے۔ اذا ما قال لی ربی امستحییت تعصینی، جب میرا رب مجھ سے پوچھے گا کیا میری نافرمانی کرتے ہوئے تمہیں حیا نہ آئی؟ وتخفی الذنب عن خلقی وبالعصیان تأتینی، تم میری مخلوق سے اپنے گناہ چھپاتے تھے اور نافرمانی کر کے میرے پاس آتے ہو۔ فکیف اجیب یا ویحی ومن ذا سوف یحمینی، پھر کیسے میں جواب دوں گا، ہے افسوس مجھ پر اور کون مجھے بچائے گا۔ اسلی النفس بالاعمال من حین الی حین، میں وقتاً فوقتاً اپنے دل کو آرزوؤں کے ساتھ تسلی دیتا ہوں۔ وانسى ما وراء الموت ماذا بعد تکفینی، اور میں بھول جاتا ہوں کہ موت کے بعد کیا پیش آنے والا ہے، میرے دفنانے کے بعد کیا ہونے والا ہے۔
कअन्नी क़द ज़मनतु अल-ऐश लैसा अल-मौत यातीनी, गोया कि मुझे जिंदगी की जमानत दी गई है और मौत मुझे आनी ही नहीं। वजाअत सकरतुल मौत अश-शदीदतु मन सयहमीनी, और मौत की शदीद तरीन बेहोशी आ पहुंची तो कौन मुझे बचाएगा। नज़रतु इलल वुजूहि अलैसा मिनहुम मन सयुफ़दीनी, मैंने लोगों के चेहरों की तरफ देखा, क्या इनमें कोई भी ऐसा नहीं जो मुझे छुड़ाएगा। सउसअलु मल्लज़ी क़द्दमतु फ़ी दुनियाया युनजीनी, अनकरीब मुझसे सवाल किया जाएगा मैंने अपनी दुनिया में आगे क्या भेजा जो मुझे निजात दे। फ़कैफ़ इजाबती मिन बादु मा फ़र्रत्तु फ़ी दीनी, इस सवाल का मैं कैसे जवाब दूंगा जबकि मैंने अपने दीन में कोताही की। वया वैही अलम अस्मा कलाम अल्लाह यदऊनी, और अफसोस मुझ पर, क्या मैंने अल्लाह का कलाम न सुना जो मुझे अपनी तरफ बुलाता था। अलम अस्मा लिमा क़द जाअ फ़ी क़ाफ़िन व यासीनी, क्या मैंने नहीं सुना वो जो सूरत क़ाफ़ और यासीन में कहा गया। अलम अस्मा बियौमिल हश्र यौमिल जम्इ वद्दीनी, क्या मैंने यौम हशर के बारे में नहीं सुना जो लोगों के जमा होने और जज़ा और सज़ा का दिन है। अलम अस्मा मुनादिल मौत यदऊनी युनादीनी, क्या मैंने मौत के मुनादी को नहीं सुना जो मुझे पुकारता और आवाज़ देता है। फ़या रब्बाहु अब्दुन ताइबुन मन ज़ा सयुवीनी, ऐ मेरे रब ये तेरी बारगाह में एक तौबा करने वाला बंदा है, कौन है जो मुझे पनाह दे। सिवा रब्बिन गफूरिन वासिइन लिल हक़ यादीनी, सिवाय उस रब के जिसकी मग़फ़िरत बहुत वसी है जो मुझे हक़ की तरफ हिदायत देता है। अतैतु इलैका फ़रहमनी वसक़्क़िल फ़ी मवाज़ीनी, मैं तेरी बारगाह में हाजिर हुआ हूँ, तू मुझ पर रहम फरमा और मेरे मीज़ानों को भारी कर दे। वख़फ़्फ़िफ़ फ़ी जज़ाई अंत अर्जा मन युजाज़ीनी, और मेरा हिसाब हल्का कर दे, तू ही वो बड़ी ज़ात है जिससे उम्मीद की जा सकती है जो मुझे जज़ा देगा। सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए और हम सबसे कबूल कर ले और हमें इसे आगे पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता कर दे और हमें अपनी आफ़ियत में रखे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।